کریم بخش دوبارہ اس بنگلے پر گیا، سامان رکھا اور جادو خان سے بولا، تم سیٹھ صاحب کے ہاں چلے جاؤ، کل آنا۔ کل تک میں اپنے گھر والوں کو لے کر آ جاؤں گا۔ جادو خان: صاحب جی آپ گاڑی لے جاؤ۔ کریم بخش: نہیں بھائی، میں گاڑی لے کر نہیں جا سکتا، ہمارے محلے والے کیا کہیں گے؟ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جادو خان بولا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس پیکٹ میں تمہارے لیے ایک عدد موبائل سم کے ساتھ موجود ہے، وہ لیتے جاؤ۔ کریم بخش: کمال کرتے ہو میاں، ہمیں موبائل چلانے کہاں آتے ہیں، جب یہاں آ جائیں گے تو تم سے موبائل چلانا بھی سیکھ لیں گے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، جو کھانے پینے کا سامان لیا تھا وہ شاہ پر الگ سے رکھے تھے، وہ مجھے دے دو، باقی کپڑے وغیرہ اندر رکھ دو، میں چلتا ہوں۔ جادو خان بولا، جی صاحب جو حکم۔ کریم بخش خوشی خوشی گھر کو چل دیا اور راستے میں خود سے باتیں کرنے لگا، آج بہت مزہ آیا، جنت کو جب بتاؤں گا تو وہ بھی بہت خوش ہوگی، اور پھر اتنا سارا فروٹ لیا ہے، جلیبیاں بھی ہیں، پکوڑے بھی لیے ہیں، آج کھانے کا مزہ آ جائے گا، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ وہ انہی خوش مستیوں میں جھومتا ہوا گھر پہنچا، لیکن یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، محلے میں دوڑنے لگا اور سب سے پوچھنے لگا کہ میری بیوی اور بیٹا کہاں گئے، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس دور میں کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ یہ دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے؟ وہ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آواز دی، کریم تمہارا بیٹا اپنی ماں کو اٹھائے اس طرف جا رہا تھا۔ کریم بخش نے ہاتھ سے اسی طرف اشارہ کیا اور ساتھ دوڑنے لگا۔ ادھر تو حکیم کا گھر بھی ہے، ہو سکتا ہے جنت کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہ دوڑتا ہوا حکیم کے گھر پہنچا۔ حکیم جی میری بیوی اور بیٹا تو نہیں آئے تھے؟ حکیم صاحب آرام سے کریم بخش، میری دوائیاں نہ گرا دینا اور اپنی باری پر آؤ، دیکھ نہیں رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ حکیم کچھ اور بولتا، کریم بخش نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، مجھے صرف اپنی بیوی اور بیٹے کا پوچھنا تھا، وہ یہاں آئے کہ نہیں؟ حکیم کچھ سوچتے ہوئے پھر سکون سے منہ میں چبائی ببل کو باہر نکالا، ہاں ایک لڑکا آیا تھا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، شاید کوئی جن بھوت چمٹ گیا تھا۔ کریم بخش کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، وہ تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، تو اب وہ کہاں ہیں؟ حکیم شاید مولوی کے پاس دم کرانے گئے ہوں۔ کریم بخش دوڑتے ہوئے مولوی کے گھر پہنچا، دیکھا تو جنت بے ہوش پڑی ہے اور رحیم داد کھڑا رو رہا ہے۔ کریم بخش جنت کے پاس بیٹھ کر اسے زور زور سے ہلانے لگا، جنت اٹھو، کیا ہوا تم کو؟ مولوی صاحب نے اشارے سے پیچھے ہٹ جانے کو کہا۔ رحیم داد نے اپنے باپ کو اٹھایا اور تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر باپ بیٹا جنت کو دیکھنے لگے۔ کریم بخش نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، بیٹا یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا جنت کو؟ رحیم داد نے روتے ہوئے کہا، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک ماں گر پڑی، میں لے کر حکیم صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پھر میں مولوی صاحب کے پاس لے آیا، اتنے میں جنت نے آنکھیں کھولیں، مولوی صاحب نے دم کرتے ہوئے آخری پھونک ماری۔ کریم بخش آہستہ آہستہ جنت کے قریب ہو کر بولا، جنت کیا ہوا؟ جنت نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، درد سے میرا سر پھٹا جا رہا ہے کریمے، مجھے لگتا ہے میں نہیں بچوں گی۔ رحیم داد نے ماں کو سہارا دے کر بٹھایا اور تسلی دی، اماں تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کریم بخش نے جی اچھا مولوی صاحب کے قریب جا کر پوچھا، مولوی صاحب اس کو کیا ہوا ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے، کریم بخش مجھے لگتا ہے ان پر کوئی جادو ٹونا ہو گیا ہے، 7 دن تک روزانہ اس کو دم کروانا ہوگا۔ جی مولوی صاحب۔ رحیم داد نے ماں کو سہارا دیا اور وہ اٹھ کر ان کے ساتھ چلنے لگی۔ کریم بخش نے مولوی صاحب کو 1500 روپے دیے تو وہ حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ کریم بخش میرے پاس کھلے نہیں ہیں۔ کریم بخش نے مولوی صاحب کے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا، مولوی صاحب میں کھلے کب مانگے ہیں میں نے؟ یہ سب آپ کے ہیں، بس آپ میری بیوی کے حق میں دعا کیجیے گا۔ مولوی صاحب خوش ہوتے ہوئے، ضرور ضرور، کیوں نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کریم بخش نے اجازت لی اور تینوں نے گھر کی راہ لی۔ تمام راستے تینوں خاموش چلتے رہے۔ گھر پہنچ کر کریم بخش نے فروٹ، جلیبیاں اور پکوڑے جنت کے سامنے رکھ دیے۔ جنت کبھی کھانے کی اشیاء کو دیکھتی اور کبھی کریم بخش کو، آخر پوچھ ہی لیا، کریمے یہ سب کہاں سے لائے ہو؟
सेठ साहब ने हमें एक घर दिया है, बहुत सारे पैसे भी दिए हैं। मैंने अपने और तुम दोनों के कपड़े भी लिए हैं, ये खाने की अशिया भी ले आया हूँ। जन्नत परेशान हो गई। करीमे, ये तू क्या कर रहा है? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें याद है अपने मोहल्ले की बशीरा और उसका घर वाला? उसको भी एक सेठ ने इसी तरह फंसाया था। कुछ दिन ऐश में गुजरे और फिर अब दोनों जेल में सड़ रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, ना कभी मोहल्ले से कभी उनसे मिलने गया। करीमे, तो क्यों नहीं समझ रहा? ये पैसे वाले एतबार के काबिल नहीं होते। करीम बख्श जानता था कि अब जन्नत को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो जब एक बात पर अड़ जाती है तो फिर 100 दलीलें भी रद्द करना उसके लिए मुश्किल ना होता। अच्छा, तुम ये चीज़ें खाओ, फिर कल इस पर बात करेंगे। करीम बख्श उठकर जाने लगा तो जन्नत ने हाथ पकड़ लिया। कभी तेरे बगैर भी कुछ खाया है? हमारे पास बैठ, तीनों मिलकर खाएंगे। करीम बख्श हल्की मुस्कुराहट के साथ बैठ गया और तीनों मिलकर खाना खाने लगे कि अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई।